بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ ناظرین، پی ٹی ایم پر پچھلے دنوں پابندی لگائی گئی، انہیں کل عدم جماعت کی لسٹ میں شامل کیا گیا اور پابندی ایسے وقت میں لگائی جب انہوں نے ایک جرگے کا اعلان کر رکھا تھا 11، 12، 13 اکتوبر کو۔ پختونوں کے اندر ایک روایت ہے کہ جب بھی ان کے کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے قبائل کے جو سردار ہوتے ہیں مختلف قبیلوں کے، وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اس کے اندر عام لوگوں کو بھی دعوت دی جاتی ہے، سیاسی جماعتوں کو بھی دعوت دی جاتی ہے تاکہ جو ان کا جو مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کوئی لائحہ عمل جو ہے وہ مرتب کیا جائے۔ اب ناظرین، یہ پابندی اس وقت لگائی گئی جب علی امین گنڈا پور پچھلے دنوں کے پی ہاؤس آئے اور پھر ان کو مبینہ طور پر اغوا کر لیا گیا۔ اس دن ایک نوٹیفیکیشن وزارت داخلہ کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے اور اس پر پابندی لگا دی جاتی ہے کہ اس کو کسی قسم کی کوئی سیاسی سرگرمی کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی جلسے جلوس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب ناظرین، یہ کے پی کے میں جو ہے وہ ایک جرگہ منعقد ہونا تھا، لیکن اس جرگے کے منعقد ہونے سے پہلے ان کے اس پر حملہ ہوا، ان کے امن جرگے کے لوگوں پر، اور منظور پشتین کی ٹویٹ کے مطابق 3 افراد ان کے شہید ہوئے اور انہوں نے ریاستی اداروں پر الزام لگایا کہ انہوں نے ڈائریکٹ فائرنگ کر کے ہمارے پرامن جرگے کے لوگوں کو شہید کیا۔ ناظرین، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو بھی ہے آپ اس پر اس طریقے سے لوگوں کو مار کر یا ظلم و ستم کر کے آپ کسی کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ خیر، یہ الزامات ان پر ماضی میں بھی لگتے رہے، عمران خان کے دور حکومت میں بھی 2019 میں کہ یہ ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے اور ریاستی اداروں کے خلاف جو ہے ان کے سربراہوں کے خلاف نعرے بازی بھی ہوتی رہی ہے، اور اب وزیر اعظم شہباز شریف کے ہوتے ہوئے بھی ان پر پابندی لگ رہی ہے۔ اس وقت فرق یہ تھا کہ محسن داور اور علی وزیر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی حکومت میں شامل تھے، ان کو وہ قومی اسمبلی کے اندر موجود تھے اور پھر وقتاً فوقتاً ان کی گرفتاریاں بھی ہوتی تھیں، انہیں رہا بھی کر دیا جاتا تھا، لیکن اب ان کو مکمل طور پر آؤٹ رکھا گیا، ان کو جو ہے وہ اپنے علاقوں سے برے طریقے سے ہار گئے اور وہ اسمبلی کے اندر بھی نہیں پہنچ سکے، محسن داور ہوں یا علی وزیر ہوں۔ ناظرین، اب پابندی جو ہے اس پر لگنے کے بعد دراصل یہ اشارہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہے کہ پی ٹی ایم پر پابندی لگا دی گئی تو پی ٹی آئی پر بھی پابندی لگ سکتی ہے۔ لفظ تو صرف ایم سے ہٹا کے آئی لگا دینا ہے، پی ٹی ایم سے پی ٹی آئی۔ اب ایسے وقت میں جب پابندی لگ گئی ان کے اوپر، اور جبکہ پابندی کی بنیاد کیا وجہ بنی کہ ایک خبر آئی ایس آئی کو ملی کہ جو منظور پشتین ہیں یہ اپنے تیسرے روز میں ایک ایسا اعلان کرنے جا رہے ہیں جو خطرناک ہو سکتا ہے۔ وہ اعلان کیا، انہوں نے کہا جی کہ تیسرے دن جو ان کے مطالبات ہیں وہ اگر نہ مانے گئے تو پھر وہ اپنے آپ کو ریاست سے الگ تصور کریں گے اور اس چیز کا وہ اعلان کریں گے۔ اب اس بنیاد کے اوپر جو مبینہ طور پہ خبریں چل رہی ہیں کہ اس بنیاد کے اوپر ان پر پابندی لگا دی گئی، جبکہ منظور پشتین نے اپنے ٹویٹ میں جو ایجنڈا شامل کیا اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ ہماری جو ہے وہ آئین کی حدود، پاکستان کے آئین کی حدود میں رہتے ہوئے ہمارے مطالبات ہوں گے، کوئی ہماری ریاست مخالف کوئی ایسی سرگرمی نہیں ہوگی۔ اب ان کا جو ہے وہ 3 روزہ 3 ایجنڈا تھا۔ پہلے دن کا ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ ہم نے پہلے دن 2 دہائیوں پر مشتمل پختونوں کا جو ڈیٹا ہے جن کے اوپر کوئی حملے ہوئے ہیں، ان کو جو ہے وہ جو شہید ہوئے ہیں پختون، اور اس کے بعد جو ان کے ملٹری آپریشن ہوئے ہیں ان کے صوبے کے اندر، وہ تمام مکمل حالات زار کے بارے میں ان کے ایک مکمل ڈیٹا پیش کیا جائے گا۔ دوسرے دن کا ان کا ایجنڈا تھا کہ ہم پختونوں کے مسائل کو فوکس کرنے کے لیے کلوز ڈور ڈسکشن کریں گے، اور تیسرے دن کا ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ ہم اس کے جرگے کی رہنمائی کے لیے جو ہے وہ نئی آرگنائزنگ کمیٹی تشکیل دیں گے تاکہ ان کے مستقبل میں ہم ایک لائحہ عمل مرتب کر سکیں کہ ان کے مسائل کس طریقے سے ہم نے حل کرنے ہیں۔ اب ناظرین، جب یہ مسئلہ ہوا، ان پر پابندی لگا دی گئی، تو اب کل لوگ بھی ان کے 3 شہید ہو گئے اور درجنوں افراد ان کے زخمی بھی ہو گئے۔ اب وزیر اعلیٰ گنڈا پور وہ وفاقی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں اس معاملے کے اوپر، انہوں نے کہا کہ وفاق حکومت نے جو کیا ہم وفاق حکومت کا مکمل ساتھ دیں گے، اور اس کے بعد پھر بیرسٹر سیف جو ترجمان ہیں کے پی کے میں، ان کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی اور انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی ایم پر کیونکہ پابندی لگ گئی ہے، اب وفاق کی طرف سے، وزارت داخلہ کی طرف سے اب انہیں کسی قسم کے جلسے اور جلوس کی اجازت ہم نہیں دیں گے۔ اب اس کے بعد ان پر تنقید کی جا رہی ہے کہ بیرسٹر سیف جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی زبان استعمال کر رہے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے اسپوک پرسن ہیں۔ اب ناظرین، بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر جو رہنما ہیں وہ بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ آپ پی ٹی ایم پر پابندی کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں جبکہ یہی پابندی پی ٹی آئی پر آ سکتی ہے۔ آج اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج
اگر پابندی پی ٹی ایم پر لگ گئی ہے تو کل پھر پی ٹی آئی پر لگ سکتی ہے. آج پی ٹی ایم کو آپ اجازت نہیں دے رہے تو کل پھر دوسری سیاسی جماعتیں کیسے بات کریں گی کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگ گئی ہے تو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ جب آپ سپورٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ کے حق میں کوئی بھی نہیں بولے گا کل کو. تو وہ تو پھر ایک ہی بیان آ جائے گا. جیسے آپ ایک بیان لے رہے ہیں کہ وفاق نے وہ اس پہ لگا دی ہے، ان کی سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی ہے، کل عدم تنظیم ہے اور آئین پاکستان کے خلاف جا رہی ہے، ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے، بغیر ثبوتوں کے، بغیر آپ نے پابندی لگا دی اور آپ اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو کل پھر آپ پر بھی یہی الزام لگے گا. آلریڈی یہ الزام لگا ہوا ہے 9 مئی کے بعد سے لے کر اب تک جتنے آپ کے پرچے ہو رہے ہیں یہی ہو رہے ہیں کہ آپ اداروں کے اوپر حملہ آور ہوئے، آپ ملک کے خلاف جا رہے ہیں، آپ ملک کی سیاسی سرگرمیوں کے خلاف جا رہے ہیں، آپ آئین پاکستان کو کراس کر رہے ہیں. تو تمام الزامات تو آلریڈی لگ گئے ہیں، صرف اب پابندی لگانا ہی جو ہے وہ رہ گیا. اور وہ راستہ وفاق نے اب ہموار کر لیا ہے پی ٹی ایم کی پابندی کے بعد. تو اس وقت سے ڈریں، آپ کو کم از کم سپورٹ کرنا چاہیے پی ٹی ایم کو. ہاں، جہاں وہ ریاست مخالف کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کریں کہ آپ نے اپنا جرگہ بلانا ہے اس کے اندر کوئی ریاست مخالف سرگرمی نہ ہو، ریاست مخالف نعرے نہ ہوں، اداروں کے سربراہوں کے خلاف آپ کوئی ایسی بات نہ کریں. یہ ایک کی جا سکتی ہے اور وفاق کو بھی چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ مل بیٹھ کر کریں، نہ کہ آپ جو ہے وہ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ جو ہے اس طریقے کے ظلم و ستم کریں کہ جس طریقے سے اختر مینگل بلوچستان سے آج وہ ناراض بیٹھے ہیں صرف مسنگ پرسن کی وجہ سے، اور آپ اب ان کو بھی جو ہے وہ پشتونوں کو بھی آپ ناراض کر رہے ہیں. تو خدا را اس کو مل بیٹھ کر اس پر فیصلے کریں، کسی قسم کی وہ کوئی اس طرف نہ جائے کہ جو ملک کے لیے پریشانی کا باعث بنے. کہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ بدقسمتی کے ساتھ سیاست کے اندر انوالو ہیں، سیاسی جماعتوں پر کریک ڈاؤن، سیاسی جماعتوں پر پابندی، سیاسی جماعتوں کے بندوں کو توڑنا جوڑنا، اس سب کے اندر ملوث ہیں، اور ادھر دہشت گرد جو ہیں وہ اپنی کارروائیاں کرتے جا رہے ہیں. اب کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ جاری ہوئی ہے کل، کے پی کے میں جو 497 اٹیک ہوئے ہیں رواں سال، جس کے اندر یعنی کہ 497 دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اور تقریباً 27 اضلاع میں یہ واقعات ہوئے ہیں، اور جس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ 1154 افراد جو ہیں وہ ملزمان نامزد کیے گئے. کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے یہ رپورٹ جاری کیا، اور 209 افراد جو ہیں ان کو قتل کیا گیا. اور اب دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے وہ سب سے زیادہ کس میں ہوئے؟ ضلع خیبر میں ہوئے 55 کے قریب، ڈیرہ اسماعیل خان میں 52 ہوئے، کرم ایجنسی کے اندر 17 ہوئے، لکی مروت میں 37 اٹیک ہوئے، مالا کنڈ کے اندر جو ہے 4 ہوئے، مردان میں 9 ہوئے، نوشہرہ میں 7 ہوئے، سوابی کے اندر 1 اٹیک ہوا، پشاور کے اندر 33 واقعات دہشت گردی کے ہوئے، ضلع ٹانک میں 51 کے قریب دہشت گردی کے واقعات ہوئے، شمالی وزیرستان میں 54 کے قریب دہشت گردی کے واقعات ہوئے. اس کے بعد ضلع بنو میں 40 ہوئے، شانگلہ میں 6 دہشت گردی کے واقعات ہوئے، پھر سوات میں 10 اٹیک ہوئے، اسی طریقے سے ہی بنیر کے اندر 2 ہوئے واقعات، اور لوئر دیر کے اندر 6 واقعات ہوئے، کرک میں 5 دہشت گردی کے واقعات ہوئے. تو ناظرین اب دیکھیں دہشت گردی کے کتنے واقعات ہو رہے ہیں. سب سے زیادہ جو ہے وہ ضلع خیبر کے اندر ہوئے، اور سب سے کم ایک واقعہ جو ہے وہ سوابی کے اندر ہوا، اور ضلع خیبر جو ہے وہ وہی مقام ہے جہاں منظور پشتین کا جرگہ ہونے جا رہا تھا. اب ناظرین ایسے وقت کے اندر کے پی حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ وفاق کے ساتھ مل کے معاملات کو فہم و تفہیم کے ساتھ حل کرے. کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی لگا دینا اس کا حل نہیں ہے، وہ الٹا آپ ان پر پابندی لگا کے مزید نفرت پیدا کر رہے ہیں. منظور پشتین کے ساتھ بھی آج نوجوان طبقہ جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہے، وہ نوجوان طبقے کو لیڈ کر رہے ہیں. آپ کو ان کے ساتھ فہم و تفہیم کے ساتھ مسائل حل کرنے ہوں گے. کے پی حکومت کو بھی ان کا ساتھ دینا ہوگا. آپ ان کے ساتھ اگر اس طریقے سے کر رہے ہیں تو کل پھر آپ کے ساتھ بھی وقت آ سکتا ہے. مولانا فضل الرحمان نے جو 3 افراد ان کے شہید ہوئے ہیں پی ٹی ایم کے، انہوں نے تعزیت کا اظہار کیا ان سے، اور حکومت کو کہا کہ آپ ہوش کے ناخن لیں. جبری تشدد جو ہے اس کے ذریعے آپ مسائل کا حل جو ہے آپ کے لیے ناممکن ہے، آپ مسائل حل نہیں کر سکتے ملک کے، تو آپ کو مل بیٹھ کر ہی معاملہ حل کرنا ہوگا. اور آج میں یہ بھی سوال کرتا ہوں کہ علی وزیر محسن داوڑ سے کہ وہ شہباز شریف صاحب سے پوچھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ جب شہباز شریف کو وزیر اعظم محسن داوڑ کے ووٹ کی وجہ سے یہ وزیر اعظم بنے تھے، جب تحریک عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی تو محسن داوڑ جو ہیں انہوں نے ووٹ دیا تھا، انہوں نے عمران خان کے خلاف جا کر شہباز شریف کو سپورٹ کیا تھا. علی وزیر کو کراچی جیل سے لایا گیا تھا کہ آپ ووٹ دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کے ہم مطالبات پورے کریں گے، آپ کے جو مسنگ پرسن ہیں ہم ان کو رہا کروائیں گے. یہ یقین دہانی وزیر اعظم شہباز شریف نے کروائی تھی، اور اس وقت وہ وزیر اعظم ابھی بنے نہیں تھے، اور یقین دہانی کے بعد جب ان کو ووٹ مل گیا تھا اور اس کے بعد پھر وہ وزیر اعظم بن گئے تھے. آج اسی وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے
پی ٹی ایم پر محسن داوڑ کی جماعت علی وزیر کی جماعت پر پابندی لگائی گئی۔ آج علی وزیر محسن داوڑ کو شہباز شریف سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کے وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے ہم پر پابندی کیسے لگ گئی۔ دوسری طرف ناظرین، علی امین گنڈا پور نے بہت عرصے کے بعد آج گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کو خود فون کیا اور انہیں اپنے ایک گرینڈ جو جرگہ کے پی ہاؤس میں بلایا جا رہا ہے اس میں ان کو دعوت دی ہے۔ فیصل کریم کنڈی نے ایک اچھا تاثر دیتے ہوئے تمام جو مصروفیات تھیں ان کی اسلام آباد میں وہ ترک کر دیں اور وہ پشاور کی طرف روانہ ہو گئے ہیں، اور گرینڈ جرگہ جو ہے اس کے اندر منظور پشتین کے حوالے سے بھی بات ہونی ہے اور صوبے کے امن و امان کی صورتحال پر بھی بات ہونی ہے۔